اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے دفعہ جو اردو پڑھا تھا، یعنی 8ویں جماعت کا اردو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے جابر بن حیان جو لیسن نمبر 9 تھی وہ ہم نے پڑھی تھی۔ ہاں بچوں، اب ہم آج اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے اس میں ہے فرنگ، یعنی کہ لفظ اور معنی۔ یعنی پہلا ہے اطار۔ اطار کس کو کہتے ہیں؟ اتر بیچنے والے کو۔ پھر ہے فکر لاکھ ہونا، ہوگا اندیشہ ہونا، اعتماد ہونا، فکر کرنا، فکر ہونا۔ روزی روٹی، روزگار، معاش، گزارا، کم سن، چھوٹا یا کم عمر۔ میسر، مہیا، کوٹ کوٹ کر برنا، ٹھونس کے برنا، بہت زیادہ برنا۔ مروجہ ہو گیا جس کا رواج ہو یا جو عام ہو۔ دن سوار ہونا، کسی خیال یا بات کے پیچھے لگنا، شوق ہونا، کیفیت طاری ہونا۔ بٹی ہو گیا بڑا چولہا، لوہاروں اور دھوبیوں کا چولہا۔ کیمیا گری، کیمیا بنانے والا۔ پہلے یہ اصطلاح سونا یا چاندی بنانے والے کے لیے مخصوص تھی، اب اس سے دوائیں یا اسی قسم کی دوسری چیزیں دریافت کرنے والے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مرتب، ترتیب دینے والا۔ قواعد، قاعدہ کی جمع۔ محفوظ، حفاظت سے رکھا ہوا۔ ایجاد کرنا، وجود میں لانا، نئی بات پیدا کرنا۔ دریافت کرنا، ڈھونڈ نکالنا۔ کشید کرنا، عرق نکالنا۔ آلہ ہو گئے اوزار یا ہتھیار۔ مدنی تیزاب، وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے۔ عظیم ہو گیا بڑا یا بڑے رتبے والا۔ بابا آدم، موجد یا شروع کرنے والا۔ ہاں بچوں، اب اس کے سوالات، یعنی اس کے ٹوٹل 9 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، ہاں بچوں سنو، یعنی کہ یہاں جو پہلا کوشچن ہے، پہلا سوال جو ہے وہ ہے جابر بن حیان کون تھے؟ اس کا جواب ہے جابر بن حیان ایک سائنسدان تھے۔ سوال نمبر 2، جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کوفے میں ہوئی۔ سوال نمبر 3، جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ ہاں بچوں، اس کا جواب ہے جابر بن حیان کا نام جابر تھا اور وہ علم کیمیا کا کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کیے؟ اس کا جواب ہے جابر بن حیان نے بہت سی چیزیں ایجاد کیے، جیسے قسم قسم کی دانتیں اور جڑی بوٹیاں ایجاد کی۔ سوال نمبر 5، جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ اس کا جواب ہے جابر بن حیان کو بغداد کی دعوت خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ سوال نمبر 6، خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے خلیفہ ہارون رشید نے جابر کو انعام و اکرام سے نوازا۔ سوال نمبر 7، لیبارٹری کس سے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے
جس میں کیمیائی تجربات کیے جائیں اس کو لیبارٹری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کا جواب ہے نائٹرک ایسڈ کو سونے اور شیشے کے دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 9، جابر بن حیان کو علمی کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بچوں، جابر بن حیان کو اس لیے علمی کیمیا کا بابا کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی اسی علمی کیمیا پر صرف کی، یعنی اس پر اس نے لگائی، کس پر؟ علمی کیمیا گری پہ۔ ہاں بچوں، یہ جو لیسن ہے اب یہیں پہ یہ اب اختتام کو پہنچتی ہے، یعنی ختم ہو رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اور بھی ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے بھی، اور آپ سے میں بھی التماس کرتا ہوں کہ جو یہ سوالات ہیں اپنے کاپی یعنی نوٹ بک پر بھی درج کرو گے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ بھی ان کو یاد بھی کرو گے۔ ہاں بچوں، تب تک کے لیے شکریہ۔